بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت حوث کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و نسیاں کی دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کر اپنی روح سے آہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ اور بالکل ناظرین، ہم سب کی یہی اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے، دونوں سے یہی دعا اور التجا ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اسے بنا لیں، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پاک ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے کہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شرف حاصل ہوا ہے، کہ وہ جو کہ ہمارے رب کے محبوب نبی اور پیغمبروں میں سب سے اول، تو جہاں پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں دنیا کے اندر، کیونکہ ہم لوگ تو بہت بلیسڈ لوگ ہیں، ہم لوگ بہت ہی زیادہ بلیسڈ لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا میں آلریڈی ایک تو ایج ہے، کہ میں کل پرسوں ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات کر رہے تھے جب، کہ دیکھیے کہ ہمیں کتنا بڑا ایج ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں یہ سب سے بڑا ایج ہے۔ پھر ہمیں یہ ایج ہے کہ ہم امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہمارے پاس تو کتنے ایج ہیں، ہم تو بہت ہی بلیس لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جس حال پہ چل پڑے ہیں، بس ہر وقت ہر دم رب سے یہی دعا ہونی چاہیے، زبان پہ یہی بات ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ہم اسے منا لیں۔ اور یہ آخری اشرہ ہے، جیسے کہ میں بار بار بات کر رہی ہوں، جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے، اور کوشش یہی ہے ہم سب کی اس ٹرانسمیشن کے توسط سے اپنے رب تعالیٰ کو منا لیں، اور اس کے حضور گڑ گڑا کے جی دعا کر لیں، بات کر لیں اس سے کہ کسی بھی طرح وہ ہمیں جو ہے ہمیں بخش دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں کسی بھی طرح سے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ نجات مل جائے، کیونکہ میں بار بار بتاتی ہوں کہ کم درجے کی آگ، میں علماء کرام سے بھی جب بات کرتی ہوں وہ بتاتے ہیں کہ ایسی ہو، سمجھیں کہ جیسے کسی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائے، تو سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے آپ
آپ کے ہاتھ پیر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, گوز بمز آ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیا حالت ہوگی. ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین, اور میرے ساتھ یہاں پہ مہمان اور علماء کرام اور نعت خواں حضرات موجود ہوں گے, اور آج ہم 25ویں رمضان کے اوپر بات کر رہے ہیں جی. 25ویں روزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, تاخراتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے, لیلۃ القدر پہ بھی بات ہو رہی ہے. کل بھی ہم نے بات کی قصص الانبیاء کے حوالے سے, موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جی وائنڈ اپ کریں گے, آج بات ہوگی. میرے ساتھ سب سے پہلے جی موجود ہے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہیں. وہ نیا نام نہیں ہے, ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کے پہلے دن سے میں جو لوگ میرے ساتھ موجود تھے جب میں نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, رمضان ٹرانسمیشن کا, اور خاص طور پہ 21 کے سیٹ سے, تو پہلے دن سے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے, کیسے؟ بڑی یادیں ہماری 2017 سے, ہم نے جب شروع کیا تھا 16 سے, ہاں ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے ساتھ جی آج مہمان موجود ہیں, فہد حسین ہے عیسیٰ لیب سے, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں, ویلکم کہوں گی آپ کو. رمضان مبارک فہد آن دا سیٹ. تھینک یو. ساتھ ہی میرے ساتھ نعت خواں حنا حبیبہ بھی موجود ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں اس سیٹ پہ. تو سب سے پہلے تو مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب, ہم نے کل بات کی, ہم کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات, اور جو ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی جو قصص الانبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر, اور ظاہر سی بات ہے جتنے ہمارے پیغمبر گزرے ہیں اور جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور جتنے خلفائے راشدین, سب کے اوپر ہم نے بات کی, ان کی تمام کی زندگیوں میں ایک ہمیں سب سے اچھی چیز جو ملتی ہے وہ ٹالرنس, پیشنس, اور یہ ساری چیزیں. مسائب آئے, پریشانیاں آئی, مصیبتیں اور ہر قسم کی دکھ جھیلے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے پہ کھڑے ہیں, اللہ کے راستے کو اپنا ہمیشہ سے جو ہے وہ شعار بنایا اور اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تو آج کل تو ہم دیکھتے ہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے, ایسا پریشان ہوتا ہے کہ ہر ایک سے رونا گانا شروع کر دیتا ہے, تھوڑی سی پریشانی سے, تھوڑی سی غربت سے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ کتنے, ہم دیکھ رہے ہیں محمد کا گھر بھی ہے اگر, تو وہاں کچھ نہیں ہے کھانے کو, اور کھجور ہے ایک, تو اگر سوالی آ گیا ہے تو اس میں سے بھی توڑ کے دی جا رہی ہے. حالات یہ تک ہم نے دیکھے. تو پھر ہم اتنے زیادہ کیوں وہ ہو گئے کہ لالچی کہہ لیں, ہم کیا کہیں گے, مٹیریلسٹک کہہ لیں, بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تھوڑی سی چاہوں گی سب سے پہلے اس پر بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دیکھیے جس طرح کے آپ کا موضوعات آپ کے چل رہے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے, میرے آقا سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ کسے آزمایا گیا؟ تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کو آزمایا, کبھی مصائب کے ذریعے, کبھی تکالیف کے ذریعے, کبھی مشکلات کے ذریعے, کبھی امت کے ستانے کے ذریعے. تو جو بندہ جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ امتحان لیا جاتا ہے, چونکہ انبیاء کرام اپنے فضائل اور کمالات اور مناقبات میں تمام امت سے افضل ترین شخصیات ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحانات بھی زیادہ لیے. آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اس میں تمام انبیاء کرام جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عزتوں سے نوازا, ان سے بڑے بڑے امتحانات لیے, لیکن انہوں نے امتحانات میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں. ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, جان, اولاد اور مال. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب امتحان آیا آپ کے مال کے حوالے سے, تو آپ نے سب مال قربان کر دیا, اور ایک فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اس کو تو نے اپنا خلیل بنایا ہے, یہ تو بڑا ہی باکمال شخص ہوگا, اور ان کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے, ان کے بڑے فضائل و مناقبات ہوں گے. رب نے فرمایا کہ میں جب کسی کو دوست بناتا ہوں تو ایسے نہیں بناتا. رب العالمین نے فرمایا کہ تم آزما کر دیکھ لو. تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے بیٹھ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں. تو اس نے ایک جھاڑیوں میں, جنگل بیاباں میں بیٹھ کر, اس راستے پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ٹھہر گئے, رک گئے, اور جب آپ رک کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا کوئی شخص نظر نہیں آتا, لیکن اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ذکر ختم ہو گیا اور وہ شخص سامنے آ گیا.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ نا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مانگو گے میں دوں گا، لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سناتے رہو. تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو بکری ہیں نا جی یہ مجھے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ آدھی دیں، اور اس نے پھر تھوڑا ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اور سنائیے. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. تو آپ نے سب قربان کر دیا. پھر وہ ذکر کرنے کے بعد خاموش. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ آپ وہ ذکر سنائیں. تو پھر اس نے کہا کہ اب آپ کے پاس بچہ ہی کیا ہے کہ آپ مجھے دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا سارا آپ کے پاس مال ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ایک خادم کی ضرورت تو پڑے گی. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہو، میں پوری زندگی آپ کے اس مال کی خدمت کروں گا اور آپ کی خدمت کروں گا. تو جب اس فرشتے نے یہ بات پوچھی تو رب کی بارگاہ میں لوٹا. میرے رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم نے دیکھ لیا نا کہ میں جب کسی کو دوست بناتا ہوں تو پہلے آزماتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے قریب کرتا ہوں اور اس کو اپنا دوست بناتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا اس لیے میں نے ان کو خلیل اللہ بنایا. تو جس طرح قصص الانبیاء کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کہاں صبر کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ ایک طرف میری توحید کا پرچار کرنا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ بدبختوں نے آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 16ویں پارے کے اندر باقاعدہ موجود ہے. ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ وقت کے بادشاہ کے پاس جائیے اور وہاں جا کر آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کریں. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر بھی ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى. یہاں پر پورا ایک واقعہ ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تحمل اور بڑے بردباری اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا. آپ نے وہاں جا کر مقابلہ کیا. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک خدا کی بات ہوگی جو میرا بھی خدا ہے اور اس کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے. تو اس وقت حالانکہ آپ کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی توحید کا پرچار کیا. یعنی اس طرح ان کو مصائبات سے، اس طرح ان کو امتحانوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے ان امتحانوں میں کامیابی حاصل کی. اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ انسان وہی کامیاب ہے کہ جس کو اگر آزمایا جائے تو وہ یہ کہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بندہ ان آزمائشات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ پھر ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والا اور ان سارے امتحانات میں کامیاب ہونے والا شخص گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیا اور آمنہ کے لال کو بھی راضی کر لیا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات آپ نے کی، سبحان اللہ. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب جب ہمیشہ بولتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ ان کو روکا جائے، کیونکہ وہ اتنا اچھا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. فہد بھی میرے ساتھ موجود ہیں. فہد حسین کی طرف جاؤں گی. فہد سب سے پہلے تو بتائیں کہ بڑا زبردست مجھے پتا ہے کہ فرحان میرا اپنا دوست ہے، کیونکہ آپ کے جو فرحان عیسیٰ کے جو سی او ہیں وہ میرے اپنے دوست ہیں بہت اچھے، اور وہ ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، اور مجھے پتا ہے کہ بہت اچھا کام کرے گا عیسیٰ لیبارٹری. لیکن اب بتائیں ان دنوں کون کون سے اور سروسز ہیں جو لوگوں کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ لیب، پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے یہاں پر، اور فرحان صاحب کو تو آپ جانتی ہیں. اور یہ عیسیٰ لیب ملٹیپل سروسز کے اوپر کام کر رہا ہے. پیتھولوجی لیبس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ سروسز پہ کام کر رہے ہیں. ہماری ڈینٹسٹری ہے، فزیوتھیراپی ہے، اور ریسنٹلی ہم نے جو ہے نرسنگ کی فیسلٹیز لانچ کی ہیں. ہاں یہی میں پوچھ رہی ہوں. ہاں، نرسنگ کی فیسلٹیز ہم نے لانچ کی ہیں، اور آگے ہم جو ہے ریہیبلیشن سینٹرز پہ بھی جا رہے ہیں، ڈفرینٹ ریہیبس پہ بھی جا رہے ہیں، اور ہوم نرسنگ بھی لانچ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہوم نرسنگ لانچ کر رہے ہیں. ہوم نرسنگ دیٹس اے ویری گڈ سروس. اور ناظرین آپ کو میں بتاؤں، ویسے میں نے بتایا آپ کو پتہ بھی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی، اور میں بار بار کووڈ کے درمیان بھی بڑا کام کیا تھا عیسیٰ لیب نے، اور ہمیں بھی ٹریول کرنا ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا تو ہم بس کہتے تھے فرحان کو، اور فوراً سے جو ہے نا کسی کو بھی مطلب کسی اور کو بھی ریفر کرتے تھے تو گھر پہ آ کے ہوم سروس کے طور پہ فوراً دیا جاتا تھا. اور آپ کا گیٹ پہ سے جا کے جی سب سے پہلے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جی اس کا سیمپل لیا اور کووڈ کا، اور فوراً سے آپ کو رپورٹ مل جاتی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہوم نرسنگ کے اندر بھی ہماری فیسلٹیز جو ہم لانچ کر رہے ہیں، اس کا بیسک پرپس ہی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نرسنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس ایک افورڈیبلٹی کرائیٹیریا کو بھی دیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یار جو بھی پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ ویل ٹرینڈ ہو.
عیسیٰ لیبارٹری کے اندر مطلب صرف نرسنگ نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنا بھی اسٹاف ہے وہ پورا ویل ٹرین اسٹاف ہوتا ہے. ہم جو بھی ہائرنگز ہوتی ہیں اس کی پراپر طریقے سے ایک ٹریننگز ہوتی ہیں. آپ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تو آ رہے ہوتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگز بھی ہونی چاہیے. اب نرسنگ کے اسٹاف کے لیے لوگ رینڈم نرس اٹھا لیتے ہیں. رینڈم نرس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پیشنٹس کو غلط نیڈلز کر دیتے ہیں، غلط انجیکشنس لگا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. تو عیسیٰ لیب اس کی طرف جا رہا ہے. اور سیکنڈلی ہم جو ہے ڈیجیٹل لیب کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہم عیسیٰ لیب از دا فرسٹ لیب ان پاکستان جو ڈیجیٹلی پینیٹریٹ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل لیب بنائیے آپ، پین پاکستان کہیں سے بھی آن لائن اپنے ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑے زبردست کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور ان دنوں جو ہے وہ اور کون سی ایسی سروسز ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی چل رہا ہے ٹیسٹ وغیرہ کروانے پہ، جیسے بیچ میں چل رہا تھا بہت اچھا؟ بالکل، رمضان کیمپین ہماری لائیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیلتھ پیکیجز لائیو ہیں. آپ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر www.drisaalab.com پہ جا کے ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کے اوپر ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے UN نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں، وہاں سے ڈسکاؤنٹ اویل، یا جتنی بھی ہماری پین پاکستان برانچز ہیں آپ وہاں پہ ان اسٹور وزٹ کر کے اپنا ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے جی، زبردست ہو گیا. اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جی نعت خواں حنا حبیبہ، ان کی طرف بھی جاؤں گی. کون سا کلام ہے آج جو پیش کرو گی حنا؟ میرے دل میں ہی یاد محمد. چلو جی. یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ نکل جائے گا رخ بدل کر، یہ نکل جائے گا رخ بدل کر. نا خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، یاد مدینہ، یاد مدینہ. کہ ان کے چشمے کرم کی عطا ہے آقا، آقا ان کے چشمے کرم کی عطا ہے. میں گناہگار ہوں بھی تو کیا غم، جب سے میں ماں ہوئے ہیں وہ دل میں، میرا دل بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. آنے والوں کو عطا کی میرے مولا نے چشمے
سجا دی، محفل نعت ایسی سجا دی کہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہو رہا ہے، میرے دل میں ہے یاد محمد، یاد مدینہ، یاد مدینہ، یاد مدینہ، یاد مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں نے ایک بریک پہ جانا ہے۔ کیوں؟ کیسے چلا گیا؟ آن ہے؟ آن ہے؟ آن ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ ہاں بولو، اب ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں، بہت ہی خوبصورت پیش کر رہی تھی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ اور بریک پہ جانا ہے میں نے جی ناظرین یہاں پہ، تو ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔